सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटी की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी, ताहम चौथी का नाम राबिया रखा गया। हजरत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम के उन पाक खवातीन में होता है जिनकी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी का मिसाल है। पैदाइश की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती और ना ही इतना कपड़ा था जिसे आपको लपेटा जा सकता। हता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपकी वालिदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। तो आप सिर्फ हमसाये के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहां मुकीम हो गईं। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर जबरदस्ती आपको अपनी कनीज बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत ही कलील रकम में फरोख्त कर दिया। और उस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मुशक्कत आमेज काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थीं कि किसी नामुहर्रम को अपने सामने देखकर इतने जोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर बसजूद होकर अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं बेयारो मददगार पहले ही थी और अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रजा चाहती हूँ। चुनाचा निदाए गैब आई कि ए राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुंच गई और आपका यह मामूल रहा कि दिन में रोजा रखती और रात भर इबादत में सर्फ कर देती। एक शब जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा और उस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूंकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है इसलिए तेरी बरगाह में देर से हासिल होती हूँ। ये सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने की बजाय उल्टी इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनांचे सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया कि आप यहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए बाइसे सआदत है। वैसे आप अगर कहीं और जगह जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आईं और जिक्र शगल में मशगूल हो गई। आप शबो रोज में 1000 रकात पढ़ा करती थी और गाहे बगाहे हजरत हसन बसरी के वाज में भी शरीक होती। एक रिवायत में यह भी है कि इब्तिदा में आप घाती बजाती थी, बाद में तोबा तायब होकर जंगल में गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफे का रख्त सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज था। वहां से पहले उन्होंने कुरान हकीम हिफ्स किया, उसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपका वाज सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस और फ़क़िया हैरान रह जाते थे। उनकी बारगाह मारिफत में बड़े बड़े उलमा और सूफिया हाजिर होते थे। उनमें सरे फहरिस्त इमाम सुफियान सूरी हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। उसके अलावा हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत राबिया बसरी से निहायत अकीदत रखते थे। हजरत राबिया बहुत कम गुफ्तगू करती थी। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती थी। हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात न निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि हजरत राबिया ने अपने अशार में गरज और आरजू की जिस बहस का जिक्र किया है उससे मुराद अल्लाह ताला के एहसान और इनाम है जो वो अपने बंदों पर रवा रखता है, और जिस हुबे इलाही का जिक्र किया गया है उससे मुराद दीदार इलाही और जमाल खुदाबंदी है, और यही मोहब्बत सबसे बेहतर और बरतर है। एक दफा लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर उनमें से मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूं। पहली ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरी ये कि मेरा एमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक ग्रोह को बिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे ग्रोह को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानिब से जाऊंगी। लोगों ने जवाब दिया कि हमें तो इल्म ही नहीं है। तो हजरत राबिया फरमाती हैं कि जिसे इतने सारे गम हो वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। उसका दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था। वो अपने खौफ जहन्नम और ख्वाहिश जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती थी। उनका अकीदा ये था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है। उस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, उसका दीदार हासिल करना हो।
آپ ہمیشہ روتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئی تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کی بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیرین بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، اسی وقت گر کے ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔
ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کر قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئی کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان ثوری رابعہ بصری کے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضا الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس شے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر سفیان نے مہوے حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو؟ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جسے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائقین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار اپنے مالک کے حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔